حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنے مہمانوں سے، علماء سے، اپنے پینل میں جو ہماری شخصیات موجود ہوتی ہیں ان سے گفتگو کی جائے، مختلف موضوعات پر بات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم گاہے بگاہے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، فقہی اعتبار سے ہیں، روحانی حوالے سے ہیں، اور بھی جو سوالات آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ کی اسکرین پر مینشن ہوتے ہیں. ہمارے ایڈریس بھی مینشن ہے. اگر خط کے ذریعے ہم تک کچھ پہنچانا چاہیں، کچھ بھیجنا چاہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح جو شخصیت پروگرام کا حصہ ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یقیناً آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور ہم آپ سے مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں ویسے ویسے یقیناً ہمیں بھی گاہے بگاہے جب آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یقیناً آپ ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. اور یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز جس موضوع پر بات کریں اس کو بھی انتہائی آسان طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. آپ لوگوں کے مسائل، آپ کے سوالات جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے سوالات، ایسی چیزیں جو ہے وہ ایسے خاص موضوع جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے ان پر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے رہنمائی کی جائے، ان پر بات کی جائے. تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کریں گے، آپ کے سوالات بھی سنے جائیں گے. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہیں. آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ماہ سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، یکم سفر. اور یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ سفر کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں، بہت سے ایسے وہم اور بہت سے ایسے خیالات، جو وسوسے جو دل میں ہمارے لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے. تو ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں میسر ہے اپنے اس پروگرام میں جو ہمارا دورانیہ ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے آج انشاءاللہ ماہ سفر کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ چیز جو میں نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ایسی ہے کہ ماہ سفر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو صوفیاء اور بزرگوں کی بات کی جائے، اللہ والوں کی بات کی جائے، اولیاء کی بات کی جائے، تو بہت سی ایسی عظیم ہستیاں جن کے نام سے اور جن کے جو ہے وہ دنوں سے خاص یہ ماہ سفر منسوب ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کریں گے. ماہ سفر کے حوالے سے ہم پروگرام میں آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قبلہ سہروردی صاحب سے. اس کے بارے میں سب سے پہلے ڈیفائن کیجیے گا، اور پھر کچھ چیزیں، کچھ سوالات جو ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ کے سامنے سہروردی صاحب ہم پیش کرتے ہیں. آپ بسم اللہ کیجیے گا، گفتگو کا آغاز فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً یہ 12 مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور گنتی کے اعتبار سے بھی ہیں، فضائل کے اعتبار سے کچھ ایسے مقدس مہینے ہیں جو فضائل کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، اور بعض ایسے مقدس مہینے ہیں جو بڑے محترم ہیں، اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنا پر، جس طرح ذی الحج شریف کا ہے، محرم ہے، اور اسی طرح ذیقہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ بھی بعض دفعہ بتایا جاتا ہے، شعبان بھی ہے، رجب بھی ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور 4 مہینے تو خاص کر کے حرمت والے بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک، اسی اعتبار سے سفر کا مہینہ جو ہے اس کے اپنے کچھ بزرگان دین نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ بے شمار ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہیں جی، جن کے عرس مبارک اس مہینے میں ہیں، اور ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ اسی میں ایک دم سے کال لے لیں، پھر ہم کنٹینیو یہیں سے بات کرتے ہیں، شاید وہ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی حبیب بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ حبیب صاحب لاہور سے، فرمائیے گا محترم۔ جی میرا مسئلہ یہ، میں نئی نوکری تلاش میں ہوں، اس کی میری مدد کریں، کوئی ذائق بتا دیں۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتائیں حبیب صاحب۔ جی سرو، جی جی سرور بی بی۔ شرور بی بی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی 18 سال۔ 18 سال، ٹھیک ہے۔ جی، اور اس کی روزگاری نا رزق کا بہت مسئلہ ہے، اس لیے آپ رحم کر سکتے۔ جی میرے بھائی حبیب صاحب، ضرور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال ہم تک پہنچ گیا، رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مصائب و آلام آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور یقیناً اسی کی بارگاہ میں ہم نے سوال کرنا ہوتا ہے اور مانگنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ میرا بیٹا نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس وقت آپ نے یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور قرآن پاک کے لفظ بھی ہیں۔ یہ پڑھیں آپ، اور اس کے بعد دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ سوال آپ نے کیا جی حبیب صاحب، رہنمائی کی ہے آپ کی علامہ صاحب نے، اور ہو سکے تو وظائف کیجیے مکمل انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم خیر فرمائے آپ کے لیے، پروردگار آسانیاں پیدا کریں، ہم دعا گو ہیں جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر ایک اور ہیں، ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر، میں توبہ سے بات کر رہی ہوں، نتاشا۔ نتاشا جی جی، بتائیے میری بہن، کیا سوال ہے؟ سر، میرے ہمارے گھر پہ مطلب جو بھی کام کرتے ہیں نا، سارا الٹی ہوتا ہے، مطلب کسی ہر چیز ہر کام میں۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنا سوال ہم تک پہنچا ہے، بہن نتاشا تھیں ٹوبہ سے غالباً۔ کال اگر دوبارہ مل جائے آسانی سے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، وگرنہ جتنا سوال پہنچا ہے، جو بھی کام کرتی ہیں الٹ ہوتا ہے، کامیابی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کرتے ہیں۔ جی قبلہ، سوال اصل میں انہوں نے کیا ہے، مکمل تو نہیں ہم تک پہنچ سکا چونکہ لائن ان کی کٹ گئی تھی،
جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پریشانی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، اور بس اتنا ہی سوال ہم تک پہنچا ہے۔ میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ صبح کی جب نماز پڑھ لیں، 3 صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے۔ نمبر 1 سورت یاسین ہے، نمبر 2 سورت رحمان ہے، اور نمبر 3 سورت مزمل شریف ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس کو آپ ریگولر ایک اپنا وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیں۔ باقی قرآن پڑھیں اپنی ترتیب کے ساتھ جیسے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ان 3 صورتوں کو اپنا ایک وظیفہ بنا کے صبح کی نماز کے بعد ان کو ڈیلی آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کالر ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی کون بات کریں، کہاں سے؟ کشور سے بہت سے بات کرتی ہوں۔ کیا نام بتایا جی؟ کشور کشور جی، بتائیے کیا سوال ہے؟ یہ میرے بھائی کا مسئلہ جی جی بتائیں۔ گھر میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، گھر والے کیا؟ بہت زیادہ مسئلہ ہے، ان کا اتنا عدالتی مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ عدالتی کچھ مسائل ہیں؟ جی ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کے بھائی؟ بچے کا مسئلہ ہے، چھوٹا بچہ اس کو، 13 سال۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی کر۔ بھائی کا نام جاوید ہے، ممی جاوید؟ کا نام ہے، جاوید بھائی کا نام، ٹھیک ٹھیک، اور دعا بھی کر دیجیے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے بھائی کا مسئلہ ہے جی، کچھ عدالتی مسائل ہیں ان کے ساتھ کچھ، تو اس میں وہ کافی پریشان ہیں، تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں رہنمائی کی جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اجتماعی طور پہ انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو اس میں یقیناً آپ کے بھائی کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروائی جائے گی۔ جی قبلہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ چونکہ ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے یہ تو اللہ اس میں نہ ہی لے کے جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ درود تنجینہ 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنے گھر میں پڑھا لیں، خود پڑھ لیں، 1100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ آپ 2 دن میں پڑھ لیں، 4 دن میں پڑھ لیں، 10 دن میں پڑھ لیں۔ آپ نے جب ختم کرنا ہے تو سمجھیں کہ طاق دنوں میں آپ نے ختم کرنا ہے، وہ 3 دن ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 11 ہیں، جیسے بھی آپ طاق دنوں میں سورت تنجینہ جو ہے اس کو پڑھیں 1100 مرتبہ، اور اس کے بعد کچھ گھر میں کوئی نیاز پکا کے کوئی چیز جو ہے اس کو بانٹ دیں، ختم شریف پڑھ کے دعا مانگ کے آپ تقسیم کر دیں، محلہ میں، لوگوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، ان کو کھلا دیں دعا کر کے، تو انشاءاللہ یقیناً جس جو آپ نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور وہ عدالتی جو آپ کا کیس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے اپنے بارے میں، جو سوال آپ نے کیا تھا ڈیٹیل میں علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، ہم بھی دعا گو انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو، ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام ہے سمرا ندیم، والدہ کا نام ہے پروین اختر، تو سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے روحانی مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، تو نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے مجھے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا جی، نہیں مسئلہ مطلب ہے کیا، بیماری ہے آپ کے ساتھ یا کوئی اور مسئلہ ہے کیا، مطلب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو وہ اب پتہ نہیں نہ چل رہا۔ ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر لیں پلیز۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ ہاں جی اب آپ بتا دیں استخارہ کر کے کیا مسئلہ ہے۔ آپ کا نام کیا پورا؟ سمرا ندیم۔ سمرا ندیم۔ والدہ کا نام بتائیں۔ پروین اختر۔ پروین اختر، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو۔ جی مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔
جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے, رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور دعا وہ بھی ہیں آپ کے لیے. اللہ کریم صحت دے آپ کو, صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. مسائل بھی ہو جاتے ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں زندگی میں, لیکن انشاءاللہ مالک مہربانی فرمائیں گے. آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جی؟ سمرہ ندیم صاحبہ, ان کے ساتھ علامہ صاحب کیا مسائل ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے ان کو, تو آپ ان کی بھی ذرا رہنمائی فرمائیے. دیکھیں میری بہن, آپ جو بھی کوئی مسئلہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو اپنے اوپر ایک مسلط نہ کریں, سوار نہ کریں. صاف ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو بیماری بتائے گا. کسی دوسرے روحانی آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہی پرابلم بتائے گا. لیکن آپ اللہ والوں کے پاس جائیں جو آپ کو سیدھے رستے پر لے کر چلیں. لیکن جتنے ہمارے دیہڑی دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گلی گلی محلے محلے وہم ڈالنے والے اور لوگوں کو بیمار کرنے والے اور لوگوں کو لوٹنے والے, ان سے ذرا بچیں. کچھ نہیں ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی انسان کی آ جاتی ہے. تو ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو سورۃ البقرہ بتا رہا ہوں. آپ نے 11 دن سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھنی ہے, 11 دن پڑھنی, روزانہ پڑھیں. اور پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں سارا, اور جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارا وہ پانی پئیں بھی, پینا بھی ہے, چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. 11 دن آپ سورۃ البقرہ پڑھیں. 11 دن کے بعد آپ نے دوبارہ ہمیں کال کر کے بتانا ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گھر میں بہت ہی سکون ہو جائے گا, بہت آپ ریلیکس ہو جائیں گی. اور یہ نیلے پیلے یہ ان کی طرف آپ اپنی توجہ ہی نہ لے کے جائیں. کچھ نہیں ہے, صرف نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور سورۃ البقرہ 11 دن پڑھیں آپ, تو انشاءاللہ آپ بہتر سمجھیں گی. اور اس کے بعد کال کر کے ہمیں بتائیے گا, پھر آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ چھوٹا وظیفہ ریگولر بتا دیں گے. جزاک اللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عثمان. محمد عثمان جی, بتائیے عثمان صاحب. سر میرا بھائی عمر وہ باہر جانا چاہتا ہے, اس کا کوئی ابھی سبب نہیں لگ رہا, تقریباً سال ہو چلا ہے ادھر. اس کا نام کیا ہے؟ محمد عمر. کہاں جانا چاہتے ہیں وہ باہر؟ وہ پہلے ترکی میں 2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کی انہوں نے ویزے وغیرہ میں, اس میں نہیں, ابھی کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں. اچھا دبئی ٹھیک یا ہے. ہاں کسی اور ملک میں اس وقت. محمد عمر. جی. والدہ کا نام؟ محمد تنویر بی بی. تنویر بی بی. ٹھیک ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ان کے بھائی ہیں محمد عمر جو سفر کرنا چاہتے ہیں باہر کے ملک کے لیے, اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں. تو 1 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اس میں. ابھی ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے جی محمد عمر صاحب کے لیے؟ نام صاحب دیکھیں کامیابی تو انشاءاللہ ضرور ہوگی, اور سفر بھی ہے, آپ ضرور جائیں گے. تھوڑا سا اگر دیر ہو رہی ہے تو آپ مایوسی کی طرف نہ جائیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا تو پتہ نہیں. اور ہمارے اندر سلطانی صاحب ایک ہماری نیچر کے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہمارا تھوڑا سا کوئی بھی کام ڈیلے ہو گیا نا تھوڑا سا, تو ہم فوری اپنا مائنڈ لے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے باندھ دیا ہے, کوئی جادو کر دیا ہے, کوئی کاڑا علم کر دیا ہے, کوئی تویزات کر دیا ہے, تو ہم وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی تھوڑا سا دیر ہو بھی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسے ہوگا, منظوری ہوگی. اور جس وقت بندے نے جہاں جا کے جو لقمہ کھانا ہے, جہاں اس کا رزق لکھا ہے, اسی وقت ہی جانا ہے. تو نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں آپ, یا رزاقو کی. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعا بھی قبول فرمائے گا, ان کا سفر جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا, اور وہ جائیں گے بھی ضرور.
لیکن آپ تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں، دعا مانگیں جتنا بھی مانگ سکتے ہیں. وہ مالک الملک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور کسی بھی وہم میں آپ نہ جائیں اور نہ مایوسی کی طرف جائیں. چلیں جی، بہتر ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، قبلہ آپ کر لیں. مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں محمد شہزاد ملک بات کر رہا ہوں. شہزاد ملک صاحب، فرمائیے گا. جی قاری صاحب، میں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نا تو وہ شروع میں بہت زیادہ کام چلتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یعنی کہ 1 ماہ 2 ماہ کام بہت زیادہ چلتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کام ختم ہو جاتا ہے، اور حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ کام بند کرنا پڑ جاتا ہے اور قرضہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. 8 سے 9 کام میں کر چکا ہوں اور کامیابی کسی کام میں بھی نہیں ہے. ٹھیک. شہزاد صاحب، نام بتائیں اپنی والدہ کا. میری والدہ کا نام ہے رسولہ نذیر. رسولہ نذیر. جی جی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 32 سال. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہ لاہور ماڈل ٹاؤن سے. ٹھیک ہے جی شہزاد صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا، انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا. شہزاد صاحب تھے جی لاہور سے، اور رسولہ بی بی والدہ کا نام بتایا ہے، اور کاروباری مسائل ہیں. بہت عرصہ سے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور کافی عرصے سے مسائل ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں. رہنمائی علامہ صاحب فرمائیے گا کچھ. شہزاد صاحب، 2 باتیں ہیں جو آپ بڑے غور سے سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہم بھی آپ ہی دعا کریں کہ مشکلات وہی آسان فرمانے والا ہے. آپ نماز پڑھا کریں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا وکیلوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. اور جب آپ نماز پڑھ لیں گے یا وکیلوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں. آپ نے ظہر کے بعد صرف 7 دن سورت محمد پڑھنی ہے. 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے سورت محمد. صرف 7 دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور ڈیلی آپ نے پڑھ کے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات اللہ آسان فرما دے گا، اور جتنے بھی مسئلے مسائل چھوٹے موٹے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائے گے آپ کے مسئلے بھی. تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، روزانہ نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ہم اپنے کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہیلو. اچھا جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گیا جی. چلیں دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. ابھی آپ کی رہنمائی کر دی ہے علامہ صاحب نے. سوال بھی جو آپ نے کیا تھا جواب یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہے. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے. مالک کائنات اپنا کرم فرمائے. مسائل اور چیزیں کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن جس طرح پہلے علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ایسے آ جاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے جو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ کر رکھا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یا فلاں وقت ہے، یا فلاں دن ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے آغاز میں بھی. تو بہرحال ساتھ ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں. کالرز بھی ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں. حي على الفلاح. حي على الفلاح. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی.
جی کون میں نے بات اپنے کر رہے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. ہیں؟ جی جی میرا بیٹے کا نام علی اعجاز اور اس کی والدہ کا نام ہے صوبیہ نورین. تو اس کو ہر وقت بیماری رہتا ہے. میڈیکل جب ہم چیک اپ کرواتے ہیں تو وہ ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسے ہفتے 10 دن بعد پھر پرابلم ہو جاتی ہے, پھر پرابلم ہو جاتی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو اللہ اس کو صحت دے. نام کیا ان کا؟ علی اعجاز. آپ کی جس کا نام مطلب مسز کا آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ صوبیہ نورین. صوبیہ نورین. ان کی عمر کتنی ہے؟ بیٹے کی عمر تقریباً 15 سال ہے. نہیں مسئلہ آپ نے کس کے بتایا جو جن کےساتھ مسئلہ ہے؟ علی اعجاز. علی اعجاز کے ساتھ مسئلہ ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہے آپ جو بتا رہے یہ ہیں؟ تقریباً پہلے تو بہتر تھا لیکن 1.5 سال سے تقریباً وہ اسی کنڈیشن میں چل رہا ہے. کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی پھر بیمار ہو جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر بیمار ہو جاتا ہے. میڈیکلی ٹریٹمنٹ وہ جاری ہے؟ ہاں بالکل چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ. اچھے ڈاکٹرز بھی چیک کروایا, ہر لے کے جاتے ہیں, لیکن وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے. عمر کتنی بتائی آپ نے علی کی؟ 15 سال. 15 سال. اللہ کریم صحت دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. علی اعجاز ان کا بیٹا ہے جی, 15 سال کی جو عمر انہوں نے بتائی ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں. اللہ کریم اس کو صحت دے جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ علامہ صاحب بہت سے ڈاکٹرز کو دکھاتے بھی ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, بچے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ دعا بھی فرمائیں اور رہنمائی بھی کریں. سوال کہاں سے کر رہے ہیں؟ لاہور سے کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ لاہور سے ہیں, قریب ہیں, شہر میں ہیں, اگر آپ کوئی ٹائم نکال کے ہمارے اسی پروگرام کے دوران یا چینل سے ایڈریس لے کے اگر آپ بچے کو لے کے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو دیکھ لیں گے, کوئی چیز بنا کے دے دیں گے. ویسے آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر کے بچے کو پلائیں. ہر نماز کے بعد پلائیں, تازہ پڑھیں. نماز پڑھ کے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے پانی دم کیا, اس کو پلا دیا. تو یہ 21 دن یہ بھی عمل کریں, اور اگر آپ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں. دیکھیں ہم تو ایک بیٹھے ہوئے ہیں وسیلہ بن کے, باقی تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. مالک وہی ہے, شفا وہی دینے والا ہے, رحم وہی کرنے والا ہے, صحت تندرستی وہی عطا کرنے والا ہے, رزق وہی دینے والا ہے. سب کچھ مالک کے اختیار میں ہے, لیکن آگے اس نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے. تو یہ عمل کریں اور ٹائم ملے تشریف لائیں. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے. ہو سکے تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیے گا, انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کر دیں گے. ویسے تو بہت کچھ جو ہے وہ جن کے ساتھ کچھ مسائل ظاہرہ ہوتے ہیں جو ان کو جیسے بھی کہتے ہیں ویسے وہ کرتے بھی ہیں. تو آپ نے بھی یقیناً بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے. تو بہرحال اللہ کریم بہت آسانیاں کریں انشاءاللہ. اللہ کریم معاملات بہتر کریں گے, آپ پریشان نہیں ہوں. دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ. کچھ وظائف جو بتائیں وہ بھی ساتھ کنٹینیو کریں, بقیہ انشاءاللہ معاملات ساتھ دیکھے جائیں گے. اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائیں انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. چلے جی, لائن غالباً ان کی ڈراپ ہوگی جی. دوبارہ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر لیں گے اگر کال مل جائے گی تو انشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ جن کو دیکھنا ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے ساتھ ساتھ انسان چلتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک فرد ظاہر ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, یا کوئی اور بھی والدین میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بہت پریشانی اس حوالے سے ہوتی ہے. وقت بھی جو ہے وہ بہت, اور پھر توجہ ساری اس طرف ہو جاتی ہے, اور اس کے عوض جو ہے وہ بقیہ معاملات میں جو ہے وہ پھر پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی آپ سب کے لیے بھی. مالک کائنات اپنا کرم فرمائے, اپنا خاص فضل فرمائے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ پر بھی, تمام دیکھنے اور سننے والوں پر
ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہتے ہیں، چونکہ بہت سی جو ہے وہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو جلدی مطلب بہت سے سوالات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اثر جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے. تو یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے. اصل میں لوگ یہ بھی دل میں خواہش رکھتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم نے سوال کیا ہے یا ہم نے کچھ جانا ہے یا ہم نے کچھ پوچھا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے اور بس جلدی سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. تو ہر چیز کو ایک وقت ظاہر ہے درکار ہے. ایک معاملہ تو دیکھیں ڈاکٹر بھی بعض ایسی امراض ہیں سلطانی صاحب کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ کی زندگی کے ساتھ چلے گی. ایسے ہی ہے نا. مثال کے طور پہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب اب آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اب یہ تو جتنی بقیہ زندگی ہے یہ شوگر کی دوائی تو چلے گی ساتھ. اسی طرح ہارٹ پرابلم والے یا بی پی والے یا کچھ ایسی امراض ہیں کہ جن کی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ یہ دوائی چھوڑنی نہیں آپ. تو ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ رب العالمین ایک لمحے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ مالک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. آپ اگر آپ کو کچھ سبق دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس پر آپ ساری زندگی میڈیسن کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایڈوائس پر آپ بقیہ زندگی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ حالانکہ وہ فرض ہے، وہ اللہ کا فرض ہے. اور آپ نے پوچھا بھی جائے گا آپ سے نماز کے بارے میں، تو ہماری ایڈوائس پر بھی پلیز کائنڈلی عمل کر لیا کریں. ہم کوئی اپنا ذاتی کام، نہ تو ذاتی کام آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ ہمارا اس میں کوئی لالچ ہے، نہ ہم کوئی مالی آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارا لالچ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے. بے شک آپ عمل کریں گے، 5 وقت کی نماز کی طرف چلے جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے، برے چھوڑ دیں گے، تو یقیناً جو ایڈوائس کرنے والا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، اس کو فار ایور اس کا اجر تو ملتا رہے گا. ہمارا تو یہ ایک ہی لالچ ہے صرف. تو اگر ڈاکٹر کی ایڈوائس پر آپ ریگولر اگر آپ میڈیسن کھانا چاہتے ہیں اور کھا رہے ہیں تو ہماری ایڈوائس پر سمپل سی بات ہے، نماز پڑھیں اور جو وظیفہ ہم بتائیں اس کو کر لیا کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں صاحب ہم بات تھوڑی سی وہیں سے کنٹینیو کریں. ماہ سفر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی آغاز میں، جیسے آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ میں تو اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں ہم اس سفر کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے ہیں، تو ہر ایک مہینے کی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک مہینے کا اپنا احترام ہے، اس کی رسپیکٹ ہے. اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہ گزرا ہو، ایسا کارنامہ نہ ہوا ہو، یا عبادات میں سے عبادات کی فرضیت نہ ہوئی ہو. ہر ایک مہینے میں سفر کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں کچھ ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے کچھ علماء کا طبقہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں. صدقہ خیرات کریں، وہ ہر مہینے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں زیادہ کریں، اور سخاوت کریں جتنی کر سکتے ہیں. ہمارے بے شمار بزرگان دین کا وصال ہے، ان کی نسبت بھی اس مہینے کے ساتھ ہے. اور جس طرح داتا حضور کا عرس بھی آ رہا ہے 18، 19، 20 کو سفر کو، تو ان کا بھی وصال ہے اسی مہینے میں. اسی طرح اور بے شمار بزرگان دین ہیں جن کا وصال ہے. تو ایک تو آپ اس مہینے میں تھوڑی سی سخاوت کو بڑھا دیں. سخاوت سے مراد یہ ہے کہ صدقہ خیرات بڑھا دیں. دوسرا یہ ہے کہ نفلی عبادات کو اس مہینے میں بڑھا دیں. یہ 2 چیزیں کم از کم ان میں اگر کوئی آپ ریگولر کر رہے ہیں تو اس مہینے میں مزید اضافہ کر دیں، بڑھا دیں. صدقہ خیرات میں اور نفلی عبادات میں آپ نے اضافہ کرنا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عمل کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہر برے کام کی سزا بھی ملتی ہے. تو اس لیے یہ مہینے کے اعتبار سے
آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں آپ اس کو دیں، اور جو ہمارے بزرگان دین جن کے عرس مبارک آ رہے ہیں ان کے نام کی چیز بھی آپ دے سکتے ہیں، کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، مالی لحاظ سے ان کی معاونت کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سفر کا مہینہ جو ہے یہ آتا ہے، اور اینڈ پہ جا کے میرا خیال ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ آخری 4 شنبہ جو ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ اپنی طرف سے بھی باتیں ایڈ کر لیتے ہیں، تو بہرکیف زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ بیماری اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے بھی صدقہ خیرات کریں، کوئی آسمانی زمینی آفات و بلیات کا غلبہ ہو جائے تو صدقہ خیرات کریں۔ اصل ہے آپ کی نفلی عبادت، فرائض جو ہیں وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان کا تو آپ نے حساب دینا ہے، لیکن کثرت نوافل جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ جو بندہ جو ہے کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت، تو اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، یتقرب بالنوافل، کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں آپ صدقہ خیرات بھی کریں، آپ سخاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن مجید بھی پڑھیں، تو امت کے لیے خاص کر کے دعا کریں۔ اس میں سب کتنی حقیقت ہے، سچائی ہے، اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کی جائے۔ جو ماہ سفر کو منسوب اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا ہے، یا کسی اچھے کام کا آغاز نہیں کرنا ہے، یا کسی رسم کا جو ہے وہ شادی کی جو رسومات ہیں وہ ایسا نہیں ہوتی ہیں، اور کس قدر اس میں حقیقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑی آج کل کے دور میں ابھی بھی، اب جیسے یکم ہوئی ہے تو مختلف جو ہے وہ قسم کے پوسٹرز وغیرہ ہمیں واٹس ایپ پہ نظر آتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس میں کتنی ایسی معاملات ہے۔ ہوائی چیزوں کا کہتے ہیں جی بہت اثرات ہے، اور پھر یہ سارے جو چیزیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اس میں بدشگنی وغیرہ بڑے عجیب سے معاملات جو ہیں وہ، اس کی بھی وضاحت فرمائیں تھوڑی سی۔ دیکھیں اپنا سلطانی صاحب کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبا سفر گزارا ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبا سفر گزارا ہے ہندوؤں کے ساتھ ہم نے۔ تو ہم مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اپنی علیحدہ ایک ریاست بھی بنا لی، ہمارا ایک اپنا اسلامی کلچر ہے، اپنی رسومات ہیں اپنی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ان کی رسومات سے نکل نہیں سکے باہر۔ یہ کہنا کہ ہم سفر کے مہینے میں یہ بھاری ہو جائے گا، ہم شادی نہیں کر سکتے، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، اس کی بات کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں بیسیکلی۔ لیکن جو میں نے کہا کہ آپ اس مہینے کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ اپنی سخاوت کو بڑھا دیں، اپنا صدقہ خیرات جو ہے اس کو بڑھا دیں، اپنے نوافل جو پڑھتے ہیں اس میں کثرت کر دیں، اس کو زیادہ اس کی مقدار جو ہے تعداد جو ہے اس کو بڑھا دیں۔ اس مہینے کے اندر رسومات جو غیر شرعی رسومات ہیں وہ تو کسی مہینے میں بھی جائز نہیں ہیں، بالکل ایسے، وہ تو کسی لمحے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ چاہے کہ آپ کریں کہ اس مہینے میں اب نکاح ہے تو نکاح کہاں رکا ہوا ہے کہ نکاح جی فلاں سفر کے مہینے میں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ شادی سے مراد بیسیکلی نکاح ہے، آپ اپنی باقی رسومات کو شادی میں ایڈ نہ کریں، یا نکاح ہے یا ولیمہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ولیمہ اس مرد پر جو ہے وہ ولیمہ ہے کہ وہ سنت ہے، اور بیسیکلی وہ بھی شب زفاف کا وہ بھی ایک صدقہ اس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے، تو ولیمہ ہے یا پھر نکاح ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے نکاح کرنا، تو سنت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ جو ہے اس موقع پہ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ سنت ہے کہ نبی کی سنت آپ نے ادا کرنی ہے، نبی نے نکاح کیا، ہم بھی نکاح کرتے ہیں۔ اب آگے نکاح کی کئی قسمیں آ جاتی ہیں، بعض حالات میں انسان پہ نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض دفعہ واجب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سنت ہے، بعض دفعہ مستحب ہے، بعض دفعہ نفل ہے، بعض دفعہ اس پہ
نکاح جائز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کرے. وہ اس کی وجوہات آگے علماء نے بیان کر دی ہیں. تو اس لیے نکاح میرے نبی کی سنت ہے, تو سنت کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے خاص کہ اس مہینے میں کریں اس میں نہ کریں. تو یہ ایک چونکہ ہندوازم میں ہم نے کافی ٹائم گزارا ہے تو کچھ ہمارے ذہنوں میں وسوسے اور رسومات اور یہ چیزیں جو ہیں, اور کچھ آج کے دور میں بھی لوگ پیدا کر رہے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایسے اور یقین کریں سلطانی صاحب جی کئی ایسی حدیثیں بیان, حدیث کا نام لے دیا جاتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا بالکل سوشل میڈیا پہ. یعنی جو بغض رکھنے والے, اسلامی بغض رکھنے والے, مسلمانوں کے خلاف بغض رکھنے والے, اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھنے والے, وہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیں ورگلانے کا. اب شیطان کو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پہلے تو شیطان جا کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو کہتا تھا نا, ورگلاتا تھا کہ چلیں یہ کام چھوڑ دیں, اب یہ برا کام آپ نے کرنا ہے. اب تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اچھی چیزیں بھی اس میں آ رہی ہیں. دنیا ایڈوانس ہوئی ہے تو شیطان کی بھی شیطان بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے. شیطان نے اتنی چیزیں اس کے اندر بھیج دی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہماری جنریشن, بچے نوجوان جو ہیں وہ شاید فائدہ کم اس سے اٹھا رہے ہیں اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں. اور وہ نقصان آٹومیٹیکلی گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب شیطان کو سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سیٹلائٹ سفر جو ہے اس کا جاری اور ساری ہے. تو اس لیے کوئی ایسی یہ تو بات نہیں ہے. خود یقیناً مطلب یہ علم اور شعور تو اللہ کی ذات نے جو ہے وہ انسان کو دیا ہے. تو یہ تو خود جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی چیزیں ہیں, خود سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. خود سے بنائی ہوئی چیزوں میں اگر ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وہ علم, وہ شعور اور وہ سارے معاملات وہ کہاں جاتے ہیں جو اس نے سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, جو دیکھا ہے, وہ استعمال نہیں کرتا, یا پھر اس میں کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں. سلطانی صاحب دیکھیں نا, قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے نا, یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھنے والے ہی ہدایت پاتے ہیں, اور جو اپنے مقاصد, اپنے مفہوم, اپنے عزائم کے لیے پڑھتے ہیں وہ گمراہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اب پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا, وہ بھی جا سکتا ہے, پڑھا لکھا بھی جا سکتا ہے. آج کے دور میں تو زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ایسے, اس لیے کہ جاہل آدمی کو بات سمجھانا بڑا آسان کام ہے, اور جو پڑھا لکھا آج کا پڑھا لکھا انسان, اس کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. تو وہی جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہی, اب اس سے بڑی سلطانی صاحب ہمارے سامنے مثال کیا ہو سکتی ہے کہ واقعہ کربلا اتنی بڑی مثال ہے کہ جتنا یزیدی ٹولہ تھا اس میں بے شمار حافظ قرآن بھی لوگ تھے. بعض تو یزید کو بھی کہتے ہیں کہ حافظ قرآن تھا. اللہ, تو بے شمار لوگ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے. لیکن کیا تھا, ایک قرآن کے حافظ بھی ہیں لیکن اہل بیت کا بغض بھی ہے اندر. اللہ اللہ. تو اب اس کو کیا لے گئے کہ وہ بغض لے کر ہی ہاشمی خاندان, پورے کے پورے خاندان کو شہید کر دیا. تو یہ نہیں بات کہی جا سکتی کہ یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے اور یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے زیادہ شیطان چلتا ہے, اور خاص کر کے شیطان کا جو اہل علم ہے ان کے پاس تو اس کا بیچارے کی بڑی سٹرگل ہوتی ہے, زور چلتا ہے. اور یہ عابد کو ورگلانا آسان ہے, عالم کے پیچھے اس کا ٹائم لگتا ہے, وہ بڑا چیختا چلاتا ہے. اور اسی لیے جب رات کو چیلے اس کے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ رپورٹ لیتا ہے شیطان, تو وہ کوئی کہتا ہے میں نے اتنے لوگوں کو نماز سے منع کیا, کوئی روزے سے منع کیا. وہ کہتا چھوڑیں, اگر ایک شیطان کہہ دے کہ میں نے ایک بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے روکا ہے تو وہ کہتا تو نے ٹھیک کیا. ناظرین محترم, پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آج کے ہمارے پروگرام میں یقیناً جو گفتگو آج کے پروگرام میں کی گئی, آپ لوگوں کے سوالات, آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے, ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے. اور جو سوالات تھے, جو مسائل تھے, پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے,
ماہ سفر کے حوالے سے بات کچھ کی ہم نے آج کے پروگرام میں، تو اس اعتبار سے یعنی جو لوگوں کے دلوں میں یہ ایک وہم ہے اور ایک گمان خود سے بنائے رکھا ہے لوگوں نے، اس سے آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کسی بھی کام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوتا ہے، اللہ کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ بے شک آپ صبح کریں، رات کریں، شام کو کریں، ایسا اس میں کوئی مسئلہ، کوئی قید نہیں ہے، نہ تو کوئی دنوں کی قید ہے نہ مہینوں کی قید ہے۔ بس یہ کانسیپٹ ایسا ہے جس طرح بتایا سہروردی صاحب نے کہ کچھ چیزیں ایسی جو پرانے ان وقتوں سے جو لوگوں کے دلوں میں رائج ہو چکی ہیں بہت زیادہ، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ علم لوگوں کے پاس آ چکا ہے، شعور ہے لوگوں کے پاس، تو اسی لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے دوست احباب کو، ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہمیں ان تمام جو ہے وہ چیزوں سے بچانا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا بس اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ چونکہ بہت سے لوگوں نے آج لائیو میں بھی یا دعاؤں کے لیے کہا، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اور بھی جتنے احباب پیر صاحب قبلہ سے کہتے رہتے ہیں یا مجھ سے کہتے ہیں، اجتماعی طور پر انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا خیر ہوگی، اور بالخصوص ملک پاکستان کے لیے پروردگار عالم ہم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ آخر میں ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ پروگرام حی علی الفلاح انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، ہماری بھی آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ، اور ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے احباب مرد و زن نے سوالات کیے اور سوالات کی صورت میں دعا کے لیے کہا، پروردگار عالم سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو اپنے بچوں کے مسائل میں، اپنے رزق کے مسائل میں ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما، اتباع رسول نصیب فرما، اطاعت رسول نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہماری پوری ٹیم کی خیر فرما، جو کہتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔